إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے دوسرے پارے کے شروع میں قبلہ کے تبدیل ہونے کا مسئلہ بیان کیا، تو اس سلسلہ میں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی کہ جیسے سب سے اعلیٰ رسول میں نے تمہیں دیا، ایسے میں چاہتا تھا کہ جو اہم اور سب سے پہلا قبلہ ہے افضل بیت اللہ شریف، وہ بھی میں تمہیں دوں، اس لیے میں نے قبلہ تبدیل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بیان کی۔ پھر ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ کون سی امت جو کل گواہ بنے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ امت گواہی دے گی نبیوں کے حق میں، ان کی امتوں کے خلاف جب امتیں نبیوں کے خلاف بات کریں گی تو وہ کون سی امت ہوگی۔ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو آنے والے حالات کے متعلق۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ آپ سے پوچھا گیا جناب وہ ایک فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا، وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، جو یہ لائن اور طریقہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ کا طریقہ اور اس کی لائن ہے۔ تو پھر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن اور حدیث کے اندر فرقہ ناجیہ کا طریقہ، طرز عمل بیان ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا کہ فرقہ ناجیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، کیونکہ صرف محبت فائدہ نہیں دے گی، جیسے ابو طالب کی محبت نے اس کو فائدہ نہیں دیا کیونکہ اطاعت نہیں تھی، اور صرف اطاعت فائدہ نہیں دے گی جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کو اطاعت تھی، فائدہ نہیں دیا کیونکہ اس کے دل میں محبت نہیں تھی۔ تو فرقہ ناجیہ کا طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت، اتباع، تابع داری، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، عقیدے کے اندر، معیشت، معاشرت، شکل و صورت میں۔ اور آج اسی سلسلہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ فرقہ ناجیہ جو ہے، جو نجات پانے والا فرقہ گروہ، وہ اللہ رسول کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ بے ادب نہیں ہوتے بلکہ وہ با ادب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ادب بیان کیا، یہ نہیں
کہ رسول تو اللہ بھیجے چن کے منتخب کر کے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کی محبت کیا ہے، اس کی بے ادبی کیا ہے، اس کی گستاخی کیا ہے، یہ 14ویں 15ویں صدی کے علماء بیان کریں گے کہ یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ محبت ہے، یہ گستاخی ہے۔ کوئی حق نہیں تمہیں، تم سب اللہ کے بندے ہو، رسول کی امت ہو، تمہیں یہ دیکھنا ہوگا اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ادب کا بھی محبت کا بھی اللہ بتائے گا کہ کون ادب کر رہا ہے اور کون بے ادبی کر رہا ہے اور کون محبت کر رہا ہے اور کون گستاخی کر رہا ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کو یہ بات کہنے کا کہ فلاں با ادب ہے اور بے ادب ہے۔ اللہ نے خود بیان کیا سورہ حجرات کے اندر، اللہ نے آداب سکھائے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اور اسلامی معاشرہ اور عام انسانوں کے آداب۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ادب سکھاتے ہوئے، جو فرقہ ناجیہ کا طریقہ ہے، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، تمہارے اقوال کو سن رہا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جاننے والا ہے۔ ڈائریاں رپورٹیں تیار ہو رہی، جگہ تاریخ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں بڑا باادب ہوں، میں بڑی محبت کرنے والا ہوں، یہ نعرے شور شرابے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لہذا تمہارا کام ہے اللہ رسول کے پیچھے رہنا، آگے نہ بڑھنا۔ اچھا، اس کا جو معنی ہے کہ آگے نہ بڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہری طور پر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں تو تم پیچھے چلا کرو، آگے نہ بڑھو۔ کوئی بھی کام ہو تو آپ پہلے ان کو کرنے دو۔ آپ ظاہری طور پہ اس کی بات یہ سمجھ آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم سیرت طیبہ طاہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، تو ہمیں وہاں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تکلف، رکھ رکھاؤ، ہٹو بچو، ادھر ادھر یہ چیز نہیں تھی۔ جب آپ ساتھیوں کے ساتھ چلتے، کئی دفعہ آپ آگے چلتے تھے، کئی دفعہ درمیان میں چلتے تھے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ مریدان باصفا آگے جا رہے ہیں اور میرے کارواں پیچھے سے سامان اٹھا کے آ رہا ہے۔ رسول کی سیرت میں یہ بات تو نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اب دیکھو خندق کا واقعہ آپ نے سنا ہے، بہت مشکل جنگ ہے یہ، یہودی نے بھڑکائی تھی۔ آج بھی یہودی جنگیں بھڑکاتے ہیں۔ تو سارے عرب کے قبائل اور سارے یہودی اکٹھے کر کے لایا تھا مدینہ پر۔ جتنی مدینے کی آبادی تھی نا، مرد اور عورتیں اور بچے سارے شمار کر کے، اس سے زیادہ لڑنے والے آ گئے تھے۔ مدینہ کا گھرا ہوا تھا، اور اس کا نام ہے غزوہ احزاب، لشکروں والی جنگ، کیونکہ لشکر بہت آ گئے تھے۔ وہ غزوہ خندق کہتے ہیں، اس میں خندق کھودی گئی تھی کیونکہ مدینہ کے 3 اطراف سے لشکر اکٹھے ہو کے نہیں داخل ہو سکتا۔ جس طرف سے داخل ہونے کا امکان تھا ادھر سے خندق کھودی گئی تاکہ لشکر زیادہ تعداد میں گھوڑوں پر اونٹوں پر اندر نہ آ سکے۔ تو اس غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ غزوہ خندق تھی تو بھوک کا عالم تھا، وسائل کی کمی تھی، آدھی آدھی کھجور ملتی تھی۔ یہی جنگ ہے جس میں پیٹ پہ پتھر باندھے گئے تھے سیدھا رکھنے کے لیے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو بڑی بھوک لگی ہے، بہت تکلیف میں ہے، تو آپ گئے اپنے گھر میں اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا یہ تھوڑا سا آٹا ہے جو کا، 8-10 آدمی اس کو کھا سکتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا ایک بکرا ہے، اس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ دیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور 8-10 ساتھی اور آپ لوگ آ جائیں اور آپ کے لیے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں، میں آٹا پیستی ہوں، تیاری کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ دیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا، بھائی سب کے لیے آج جابر کے گھر میں دعوت۔ جابر بڑے پریشان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ بھی، یہ کیا ہو گیا؟ جابر بھاگے بھاگے گھر آئے اور بتایا کہ وہ تو سارے آ رہے ہیں، کیا اللہ والیاں تھیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، پکانے کے لیے بھی سب کچھ ہے، سارا کچھ موجود ہے، مہمان آ جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بڑا جاننے والا دوست باب ہو تو مجبوری ہے، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو کھانا کھلانا ارادہ بن گیا، کبھی بنتا ہے، ورنہ اکثر پیسے دیتے ہو تو ہوٹل سے کھا لیں، اور کبھی بن گیا گھر میں آ کے بات نہیں نا میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ سارا کچھ گھر میں۔ تو اللہ والیاں کیسی تھی، جب جابر نے آ کے بتایا رضی اللہ عنہ پریشانی ظاہر کی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، کہ ہاں، تو پھر آپ فکر نہ کریں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں اس سے کیا، تم پریشان کیوں ہو؟ تو خیر وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کھانا پکا، آپ نے فرمایا کہ ہنڈیا سے سالہ نہیں نکالنا اور روٹی پکانی شروع نہیں کرنی جب تک میں نہ ہوں۔ آپ آئے، آپ نے دعا کی، اپنا لب مبارک تھوک مبارک ڈالا ہنڈیا میں اور سالن خود ڈالنا شروع کر دیا، کہا روٹی پکا۔ جابر بلا ان کو، 10 بیٹھتے گئے، کھاتے گئے، 1400 سے اوپر تھے، وہ سارے کھانا کھا چکے۔ تو فرمایا جابر یہاں تو ہم جنگ میں مصروف ہیں، گھروں میں بچے تو بھوکے ہیں، مرد تو یہاں ہیں سارے، کام کاج کو تو گئے نہیں آج، اٹھاؤ یہ برتن، ڈالو سالن میں ڈالتا ہوں اور روٹی ان کے گھروں میں پہنچاؤ۔ سب کے کھانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آگے نہ بڑھو، کھانا میں نے آپ کو بتایا بعد میں کھایا۔ یا میں 2 باتیں کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں نا، اکثر جہاد میں ہوئے، یہ جو اکثر معجزات جو ظاہر ہوئے ہیں نا وہ جہاد میں ہوئے۔ وجہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے بھوک پیاس کے باوجود، تکلیف مشقت کے باوجود میری راہ میں کھڑے ہو گئے ہیں، پھر وہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جیسا قدردان کوئی نہیں، پھر اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھولتا ہے کہ لو میرے بندو اگر تم میرے لیے کھڑے ہو نا تو پھر کھاؤ۔ اور اس میں 20 واقعات ہیں، پرانے بھی اور اب اس وقت کے بھی واقعات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معجزے کا معنی مطلب کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، کوئی بھی کام عام دیگر روش سے ہٹ کر، وسائل سے، اسباب سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نبی رسول سے ظاہر ہوتا ہے، اگر وہ نبوت رسالت کا دعویٰ ہو، نبی ہو، رسول ہو، اور ولی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا معجزہ، اور کرامت ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی سی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں، کیونکہ اس سے یہ شرک سارا یہ جو قبر پرستی، مذہب پرستی، مشکل کشا، حاجت روا، داتا گان، سب سمجھ آ جاتی ہے بات۔ تو معجزہ یا کرامت عام روش سے ہٹ کے ایک واقعہ ہوتا ہے، اسباب سے ہٹ کر۔ نبی رسول سے ہو تو معجزہ ہے، اللہ کے نیک بندے ولی سے ہو تو کرامت، اور یہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی نبی رسول سے دکھاتا ہے، ولی سے دکھاتا ہے، جب نہیں چاہتا ہے نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ اس کے پاس جی بڑا کچھ ہے جی، یہ جی بڑی پہنچی سرکار ہے جی، ہاں وہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جیسے مداری ہوتا ہے، پٹاری کھولتا ہے، طوطا بن گیا، پیسہ بن گیا، یہ اڑ گیا، مر گیا، ایسا نہیں ہوتا وہ کہ دکھاتا رہتا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے اللہ ظاہر کرا دیتا ہے۔ اس پر میں ایک دلیل دیتا ہوں،
پھر آگے چلتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پوری دنیا میں اعلیٰ اشرف کوئی نہیں. یہ ہمیں پتہ ہے, سب دنیا کو پتہ ہے اس بات کہ آپ سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مرتبے مقام میں بنایا ہی نہیں. جناب محمد الرسول اللہ, اور آپ سے معجزات ہوئے. ابھی آپ نے سنا کھانا بڑا, آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا, بہت معجزات ہوئے. لیکن یہی محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس مکہ کے کافر آئے, 15واں پارہ ہے سورت اسراء, جس کو بنی اسرائیل سورت بھی کہتے ہیں. انہوں نے آ کے کچھ مطالبات پیش کیے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم میں سے ہمارا رشتہ دار خونی تعلق ہے اور یہ جھگڑا مگڑا اچھی بات نہیں ہے. آج کچھ بات ہم طے کریں. یہ ہمارا, اگر تو کہتا ہے نا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو یہ باتیں ہیں, ان میں سے کچھ دکھا دو, ہم تجھے رسول نبی مان لیتے ہیں. ایت شروع ہو رہی ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. ہم ایمان لاتے ہیں, زمین سے چشمہ نکال, نہر چلا, یا تیرے لیے کوئی باغ ہو انگور اور کھجور کا. یہاں تو باغ نہیں ہے مکے میں. اور اس طرح کی انہوں نے باتیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا, یا تیرا گھر ہو سونے کا, یا تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے, ان میں سے کوئی چیز دکھا دے, ہم تجھے نبی رسول مان لیتے. لمک گئی گل, طے ہو. اب آؤ, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی تو کیا آپ دکھانے میں دیر لگاتے؟ نہ لگاتے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آپ ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا دیں, ہم جو ہے آپ کو نبی رسول ماننے کے لیے تیار. اگر آپ کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی, مختار کل ہوتے, اختیار میں چیز ہوتی, تصرف میں ہوتی, اللہ کی قسم آپ ایک سیکنڈ بھی دیر نہ کرتے. وجہ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حریص بنایا تھا, لوگوں کے ایمان لانے کی آپ کو بڑی حرص تھی. قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنی کوٹ کوٹ کے شفقت آپ کے اندر بھری ہوئی تھی, ہمدردی لوگوں کی, گویا سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے. یہ کیفیت تھی آپ کی. یہ کتنی کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ایت اتاری لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی فکر میں, ان کی سوچ میں کہ یہ ہدایت نہیں لا رہے, ایمان نہیں لا رہے, اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے, ہلاکت میں ڈال دے گا, اپنے آپ کو مار دے گا, ان کے غم میں نہیں ایمان لاتے. نہ لائے میرے نبی, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لا خاضعین. اگر ان کا ایمان ہی مقصود ہو, میں آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتاروں, سارے سیدھے. ساڈے تو ویرے نے, ایک ساڈے تو آکڑے رہے. لیکن نبی میں زبردستی کا ایمان نہیں چاہتا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے زبردستی کے ایمان کی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے انسان کو پیدا کر کے دو راستے دکھا دیے, یہ ہدایت کا, یہ گمراہی کا, جنت کا, جہنم کا. رحمان کی لین شیطان کی سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی. میرے بندے چاہے یہ اختیار راہ کر, چاہے یہ راہ اختیار کر, تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی. نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر ہے. مسجد میں آئیں تو یہاں جو ہے دھکے نہیں پڑتے, سینمے میں جائیں تو ٹانگ نہیں ٹوٹتی. ادھر جانا ہے جاؤ, جو کرنا ہے کرو. اس لیے علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج عمل ہے حساب نہیں, کل حساب شروع ہوگا عمل نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حرص تھی لوگوں کے ایمان لانے کی. وہ واقعہ سنا ہے حمزہ کے ایمان لانے کا, کہ اپنے زخم کی پرواہ نہیں کی, کہ میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں میرے بھتیجے, اور بدلہ لینا وہاں گھٹی میں پڑا ہوا تھا. میں نہیں خوش ہوتا ایسی بات, میرے بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے کے آیا ہوں, ابھی تم خوش نہیں ہوتے؟ نہیں. تم کیسے خوش ہوتے؟ کہتے وہ کلمہ پڑھ, تو یہ دین تمہیں اتنا ہی پیارا ہے. اچھا میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کو اتنی حرص ہو لوگوں کے ایمان لانے کی, ہدایت پر, اور نبی مختار کل ہو, تو کیا کوئی چیز دکھانے میں دیر کرے گا؟ وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز دکھا, یا چشمہ نکال پانی کا, یا نہر ہو,
یا کھجور انگوروں کا باغ ہو یا سونے کا تیرا گھر ہو یا آسمان پر تو چڑھ، تو ہم تجھے مان لیتے ہیں نبی رسول۔ اب ادھر آپ حریص ہیں، اور اگر مختار کل مانا جائے اللہ کی قسم ضرور آپ ان کو دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ نہ تیرا سے تیل کوئی نہیں، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ اتنی لمبی فہرست کا جواب اللہ نے 2 جملوں میں دیا، قل حال کنت الا بشرا رسولا، نبی تو کہہ میں انسان ہوں اور رسول ہوں، ایک بات میں نے پیش کر دی ہے، تم نے قبول کرنی ہے قبول کرو، تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تمہاری مرضی، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، میرے پاس پٹاری نہیں ہے کہ میں کھول کھول کے دکھاتا رہوں کہ میں یہ کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں یہ کر۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ معجزہ اللہ کے قبضے میں۔ اور پھر اور بھی سن لو، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، کئی دفعہ نکلا، حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مشکیدہ اٹھا کے جاتی، 3 کلومیٹر کے قریب فاصلہ پر جاتی اور وہاں سے پانی بھر کے لاتی، اور آپ کے جسم پر نشانات پڑ جاتے۔ کبھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی تو کہاں جاتی ہے، تکلیف اٹھا، ادھر لا مشکیزہ میں انگلیاں سے بھر دوں، نہیں، وہاں اللہ کو منظور تھا پانی نکلا، یہاں منظور نہیں نکلا۔ جیسے دوسرے لوگ کنویں سے پانی کھینچ کے پینے پر مجبور ہیں، ایسے رسول بھی پانی کھینچ کے پیے گا اور اس کی بیٹی بھی پانی کھینچ کے مشکیزہ بھرے گی۔ یہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور کرامت یہ بھی اللہ کے قبضے میں۔ بخاری شریف میں 2 صحابہ، وہ کافی صحابہ تھے، شاہ پڑھ کے چلے گئے، 2 صحابہ، اسید بن حضیر اور دوسرا صحابی، یہ لیٹ ہو گئے تو یہ مسجد نبوی سے نکلے اپنے گھروں کو جانے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک کی لاٹھی ٹارچ بن گئی، اس کے آگے روشنی ہونے لگ گئی، بڑے حیران ہوئے، یہ کیا؟ چلو دونوں چلتے گئے، اور جب راستہ علیحدہ ہونے لگا، اس نے اپنے گھر جانا تھا تو اس کی لاٹھی وہ بھی ٹارچ بن گئی، ہو گیا کرام۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جب بھی باہر نکلتے تو ان کی لاٹھی ٹارچ بن جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں پتہ کیا تصور ہے، وہ جی بڑے پہنچی ہوئی جی، یہ کرتا وہ یہ کرتا وہ کرتا، یہ مداری ہوتے ہیں۔ تو بات طے ہوگی کہ معجزہ بر حق ہے، معجزے کا انکار کفر ہے، کرامت جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے، لیکن معجزہ اور کرامت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، رسول نبی ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے موحد اور مشرک میں، یہ فرق ہے اللہ کے پجاری میں اور قبر کے پجاری میں۔ اللہ کا پجاری موحد معجزے کرامت کو مانتا ہے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور قبر پرست اپنی قبر پرستی، پیری، اپنی مشکل کشائی، عادت روائی، نذرانے، ماننے، سلانے، اپنی بیعتیں، اپنے سلسلے نکالنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا اختیار ہے، یہ جو کرتے ہیں اپنی راہ بناتے ہیں کھانے پینے کی اور آگے سلسلہ چلانے کی۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں لو جی منکر ہے، وہ معجزہ بر حق، کرامت بر حق، لیکن یہ اللہ کے قبضے میں۔ یہ بات آئی تھی تو میں نے کہا واضح یہ عقیدے کی بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے۔ معجزہ میں نے بتایا اللہ کے قبضے میں تھا، نبی کو پتہ بھی نہیں تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا ارادہ کیا، قرآن۔ وہ گئے طور پر آگ لینے، اپنی بیوی کو کہا یہاں ٹھہرو، تو پہاڑ پر مجھے آگ نظر آئی ہے، سردی کا موسم ہے، میں وہاں سے آگ لاتا ہوں اور کوئی راستے کا بھی پتہ نہیں چاہیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو وہاں سے میں کوئی رہنمائی بھی لوں گا کہ کدھر کو ہم نے جانا ہے۔ جب وہاں گئے دیکھا کہ آگ درخت سے نکل رہی ہے، بڑے حیران، درخت سبز ہوتے ہیں، آگ درخت میں، اس کو بڑی اچھی طرح دیکھا، جتنی دیر دیکھتے رہے آگ روشنی میں بڑھتی گئی اور درخت سبزی میں بڑھتا گیا۔ اوپر دیکھا تو اوپر 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 ایسے جو آسمان تک وہ لائٹ جو ہے وہ جا رہی ہے۔
اتنے میں آواز آئی موسیٰ علیہ السلام جوتی اتار دے، وادی مقدس میں ہے، تو آگے آ جا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، جا فرعون کی۔ کہتے ہیں اللہ کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے۔ وہ بکریاں چراتے چراتے آئے تھے نا، تو لاٹھی تھی پاس، القِ عصاک، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو ڈال، جب لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، قرآن واللہ مدبرا، موسیٰ گئے علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ایک تو اللہ نے کہا واللہ بھاگا، آگے کا مدبرن پشت دے کے، اور تیسرا لفظ ہے ولم یعقب، پیچھے بھی نہ مڑ کے دیکھا، گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرنا، اقبل، لا تخاف، ڈرنا، انک من الآمنین، تو امن میں ہے، پکڑ اس کو، یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا، پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ اصل میں اللہ نے وہاں پریکٹس کرانی تھی کہ یہ نہ ہو کہ فرعون کے سامنے لاٹھی ڈالے اور یہ بنے سانپ، میں نے بنانا ہے اس کو، تو یہ موسیٰ تجھے تو مار پہ۔ میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ رسول نبی کے قبضے میں کیا ہونا اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ چکے تو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ معجزے سے دلیل نہیں پکڑتی، کرامت سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی، اس کی کسی کے اختیار مختار کل ہونے کی وجہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے میں نہیں، تو یہ مختار کل کہاں سے ہو گیا جس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اب دیکھو نا، قرآن کا یہ واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن عام طور پر اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جو ہے اس کے اللہ دکھاتا ہے، بغیر اسباب کے اللہ نے جو ہے مریم کو بیٹا دیا، قرآن کہتا ہے، یہ پکا مسئلہ ہے قرآن کا۔ لیکن اللہ نہ کرے کوئی لڑکی بھاگ جائے اور پھر سال بعد اس کے پاس بچہ ہو اور وہ آئے اور لوگ کہیں کہ یہ کیا، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن میں ہے اللہ بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا، منکر ہو تم۔ اب دیکھو نا، قرآن صحیح ہے لیکن اس کی بات غلط ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معجزے سے کرامت سے دلیل نہیں پکڑتے، اگر دلیل ہے تو یہاں پر اس کو تم کیوں کہتے؟ تو خیر، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے نہ بڑھو۔ اب میں کھانے کی مثال آپ نے سن لی، اب میں پینے کی مثال دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک طرف ایک جگہ تھی جس کو صفہ کہتے تھے، صفہ کا معنی چبوترا۔ یہاں وہ صحابہ کرام رہتے تھے، ٹھہرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اسلام لے آتے اکیلے، گھر بار نہیں تھا یا دور کے تھے، وہ یہاں رہتے تھے۔ کوئی کھانا پینا آ جاتا، کھا پی لیتے، نہیں تو مسجد میں رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور دین سیکھتے۔ یہ پہلی مدینہ یونیورسٹی تھی جو محمد رسول اللہ نے قائم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے محدث نکلے، مفسر نکلے، مبلغ نکلے، یہاں سے کمانڈر نکلے، دنیا کے خلفاء بنے، دنیا کے گورنر نکلے۔ اور جب یہ نکلے تو پھر روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت بھی چاہے، اقبال کہتا ہے جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، سیلاب کی طرح چل، جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور دنیا کے اندر رومیوں، ایرانیوں، مصریوں، یونانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے اونٹوں کے چرواہے، بھیڑوں کے چرواہے،
عرب کے بدو رہنے والے پوری دنیا پہ چھا گئے اور محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے. یہاں سے وہ نکلے تھے, صفا سے وہ نکلے تھے, دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی. بات کیا تھی؟ نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے, جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا, وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی, گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکلے یہاں سے. ان میں ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, مجھے بڑی بھوک لگی تھی. اتنے میں ایک آدمی دودھ کا ایک برتن لے کے آیا کہ جناب یہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جی یہ پکڑ اور ان کو پلا, صفہ والوں کو پلا. ادھر سے رسول میں دعا کی, پلایا. اس نے پیا, اس نے پیا, اس نے پیا, سب نے پی لیا. کتنی اطاعت ہے. جب سب نے پی لیا تب ابو ہریرہ نے یہ نہیں سوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی تو انہی میں سے ہوں, اب میری باری ہے. نہیں, بھوک لگی ہے لیکن اطاعت کتنی ہے. سب کو پلایا. ادھر رسول میں دعا کی, دودھ اللہ نے بڑھا دیا. سب پی کے تو ابو ہریرہ پیالہ واپس لائے. سب نے پی لیا, جی پی لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اب ایک تو رہ گیا ہے, ایک میں رہ گیا ہوں, اب ہم دونوں رہ گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جی رضی اللہ. اچھا پی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا, میں اور پی, میں نے اور پیا, اور پی, میں نے اور پیا 3 دفعہ. چوتھی دفعہ میں پی اور پی. میں جی بس. میں نے کہا لا اجد لی مساغن, اللہ کے رسول میرے پیٹ میں اب گنجائش نہیں ہے. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا میرا پیٹ پیالے کی طرح ہو گیا, یعنی پیالہ بھرا ہوتا ہے نا ایسے برابر ہوتا ہے, میرا پیٹ بھی خوراک سے برابر ہو گیا, یعنی اب مجھے حاجت نہیں. اس کا مطلب کبھی کبھی پیٹ بھر کے کھا لینا چاہیے. رسول اللہ کہہ رہے پی پی, ہر وقت نہیں, چھوڑنا چاہیے کچھ لقمے کھا بر, یہ غلط بات. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سارے صفہ والے پی چکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی ابو ہریرہ پی چکا, سب کا جھوٹا پیالہ, درویشوں کا جھوٹا, طالب علموں کا, مسافروں کا, پردیسیوں کا جھوٹا پیالہ, سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر رہنما, مقتدی و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پہ اپنے وہ 2 ہونٹ رکھ دیے جو معراج کی رات جنت کے پیالے پر رکھے تھے, اور دنیا کو بتا دیا یہ اونچ نیچ میری سیرت میں نہیں, یہ پیالی حضرت صاحب کی, یہ پلیٹ حضرت صاحب کی, یہ جگہ حضرت صاحب کی, یہ گلاس حضرت صاحب کا. حضرت صاحب کو ایک علیحدہ ہی مخلوق بنا رکھا ہے. نہیں دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے یہ کھانے پینے میں بھی یہ نہیں تھی, نہ چلنے میں تھی کہ پیچھے چلو, کہتا ہے نا آگے نہ بڑھو. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ چلنے میں پیچھے رہو, کھانے میں پیچھے رہو, پینے میں پیچھے رہو. تو یہ بات تو وہاں نہیں تھی. اے ایمان والو, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. کیسے سمجھ آئے گی یہ بات؟ جب ہم خود قرآن والے کی طرف رجوع کریں گے. سنو, جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے, ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا. آپ کی حدیث سنت, روز شب و روز رات دن میں جو سمجھ آیا, حدیث سنت قرآن کی تفسیر ہے. حاتم تائی کا بیٹا مشہور آدمی ہے, روزے کی آیت آئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. مسلمانوں سحری کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے تمہیں نمایاں نہ ہو جائے. انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک سفید اور ایک سیاہ رنگ کا. سحری کھاتے رہتے, جب پتہ لگنا شروع ہو جاتا کہ یہ سفید ہے سیاہ, اتنی روشنی ہو جاتی کھانا پینا بند کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے میں تیری گدی بڑی چوڑی ہے جس کے نیچے وہ 2 دھاگے, اور تو نہیں سمجھا یہ صبح کا پھوٹنا ہے رات سے. اللہ نے سیاہ دھاگا رات کو کہا اور سفید صبح کو. یہ دی ہے
حاتم طائی کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، عربی دان ہے، فصیح بلیغ ہے، رسول کا شاگرد ہے، تورات کا عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، پہلے عیسائی تھا، نبیوں کی اولاد ہے، رسولوں کی اولاد ہے، قرآن کا گواہ ہے، رسول اعظم کا شاگرد ہے۔ قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھا۔ یہ ہے ہمارا پیغام، اور لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، سارے باپ کی اولاد ماں کی اولاد ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہماری یہ دعوت ہے اہل حدیث کی کہ قرآن مجید کا معنی مفہوم عربی کے زور پر، سائنس کے زور پر، جغرافیہ کے زور پر، امام کے قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا ارشاد، اپنی سوچ، عقل، فکر، اس کے مطابق قرآن کی آیت کا معنی طے نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت کا معنی وہی ہوگا جو محمد کی مجلس کچہری میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اگر اس پر اتفاق ہو جائے، کل کا سورج نکلنے سے پہلے ساری فرقہ واریت سب ختم ہو جائے گی۔ پڑھتے قرآن ہے، پہلے سے ہم وہ عقیدہ پہلے سے طے ہے، درود پہلے سے طے ہے، اذان پہلے سے طے ہے، نماز پہلے سے طے ہے، سارا کچھ، اور قرآن کو پڑھ کے ایتوں کو کھینچ کھینچ کے اس کے مطابق فٹ کرتے ہیں۔ اقبال بھی کہتا ہے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر بے توفیق فقیان حرم۔ اور فارسی میں کہتا ہے زمن بر صوفیو ملا سلامیں کہ پیغام خدا گفتند مارا، مل طویل شان در حیرت انداخت خداو جبرائیل و مصطفیٰ را۔ مولوی صاحب صوفی صاحب کو ہمارا سلام، قرآن سناتے ہیں ہمیں اور معنی وہ کرتے ہیں جبریل حیران ہے، میں لے کے نہیں آیا، اللہ نے نازل نہیں کیا، محمد رسول سمجھایا نہیں تھے، تفسیر ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھو محترم، جب آپ سیاہ عینک لگائیں گے ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، جب آپ سبز عینک لگائیں گے، جب تقلید کی اہمیت، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پھر مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلہ برادری باپ دادا من خواہش، اپنا یہ سسٹم ذہن میں رکھ کے آپ قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو تو ایسے ہی نظر آئے گا۔ ان کو اتارو، ان کو یہ سارے امتی ہیں، رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معنی کب سمجھ آئے گا؟ جب قرآن والے کی طرف رجوع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو بات ہو رہی تھی کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو آپ سمجھ چکے کہ یہ حصی طور پر، ظاہری طور پر، تو اس کا کیا معنی؟ ہاں، اب ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے شان نزول، سبب نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتوحات دیں، مکہ فتح ہوا، تو پھر قبیلوں کی قبیلے مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ قرآن کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ نبی پریشان نہ ہو، جب رکاوٹیں دور ہوں گی جہاد کی ضرب سے، یہ سارے ان کے جو ہے نا نظام یہ ٹوٹیں گے، تو پھر تو دیکھے گا کہ دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ اس وقت ایک بنو تمیم کا وفد آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ کی عادت تھی، یہ بخاری مسلم میں ہے، اس سورۃ الحجرات کی تفسیر میں ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی قبیلہ آتا مسلمان ہونے کے لیے تو جاتے ہوئے ان میں سے جب مسلمان ہو جاتے تو ایک کو امیر بنا دیتے۔ اب صحابہ کرام کو پتہ تھا اس بات کا رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپس میں صحابہ بیٹھے تھے تو مشورہ شروع کر دیا، آج بھلا کس کو امیر بنائیں گے؟ تو ابوبکر صدیق نے ایک نام پیش کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان میں جو بیٹھا ہے نا یہ قعقاع بن معبد، یہ امیر بننے کے قابل ہے، اس کو بنائیں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تو پہلے تھے نا۔ عمر فاروق نے کہا نہیں رضی اللہ، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، وہ جو پیچھے نہیں بیٹھا قعقاع بن معبد، اس کو امیر بننا چاہیے۔
کچھ لوگ ابو بکر کی حمایت میں ہو گئے، کچھ لوگ عمر کی حمایت میں ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ نے اس وقت یہ عہد اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فاتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اقوال کا، جاننے والا اعمال کا۔ جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا امیر کون ہوگا، رسول اللہ نے کون ہو تم؟ اللہ اللہ، یہ ڈانٹ پڑی کن کو؟ ابو بکر عمر کو، اور ان کی بڑی شان ہے ابو بکر کی بڑی شان۔ ایک ہی بات ہی ہمارے ذہن میں ہے، بہت ہے کہ 8 دروازے ابو بکر کو پکاریں گے، اور عمر کی بڑی شان ہے۔ ایک ہی بات بڑی ہے، سارے مرید ہیں جو آئے ارادہ کر کے آئے، مرید بنے ارادہ کر، اور عمر مراد رسول ہے، محمد نے مانگ کے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان مقام اپنی جگہ، لیکن جب بات ادب رسول کی آئی، احترام رسول کی آئی، محبت رسول کی آئی، حرمت رسول کی آئی، اللہ نے ان 2 بزرگوں کو ڈانٹا، تمہاری رائے، قیاس، سوچ، فکر، مشورہ دین نہیں ہے، تمہارا کام ہے انتظار کرنا۔ دین وہ ہے جو اللہ نازل کرے گا، محمد رسول اللہ سمجھائے گا۔ یہ ہے فرقہ ناجیہ، یہ ہے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والے جو فرقہ ہے، ان کو اللہ نے سمجھایا کہ یہ طریقہ اختیار کرو۔ اچھا، یہ ابو بکر عمر تھے رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر عمر تھے اس امت میں سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جب ان کا فتویٰ، ان کا مشورہ قول دین نہیں، تو جن کو لوگوں نے امام صاحب، مرشد صاحب، بزرگ صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب بنا، ان کے قول فتوے کیسے دین ہوں گے؟ ابو بکر عمر کی رائے مشورہ تو دین نہ بنا، ان کے فتوے کیسے دین ہوں گے؟ اور ایک اور بات اور بھی سمجھو، وہ یہ، کیا حدیث آ گئی تھی کہ امیر کون ہوگا؟ نہیں، انہوں نے انتظار نہیں کیا تو ڈانٹ پڑی، اور اب تو ساری حدیثیں آ گئی ہیں، عقیدے کی حدیثیں، نماز کی حدیثیں، درود کی حدیثیں، دیکھنے کی حدیثیں، سننے کی، کھانے پینے کی، مال کمانے کا، سارا دین مکمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب کسی کی حدیث آنے کا، کوئی حدیث آنے کا ابھی انتظار ہے نہیں۔ اور جب انہوں نے انتظار نہیں کیا تو ڈانٹ کے مستحق ہوئے، اور ہم ساری حدیثیں ہونے کے باوجود اپنے باپ دادا کی بات، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، منخواہش کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، اور اپنے گلی محلے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم حدیث رسول کو پیچھے کریں گے تو ہم ڈانٹ کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ ہے فرقہ ناجیہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ویسے بھی بہت سارے فوت شدگان ہیں، 2 بھائیوں کے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ اور پھر یہاں جو آپ کو پتہ ہے یہ سسٹم اے سی کا، وہ آپ کو پتہ ہے یہاں ماحول تو ایسا ہے نا، مہنگائی کے لحاظ سے کام شروع ہوتا ہے تو بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب یہ اے سی کا سلسلہ شروع ہوا، اب نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ 4 اے سی نیچے ہیں اور کتنے اوپر، کتنے 11 سے 4 نیچے، تو انہوں نے کہا اپنا ٹرانسفارمر لگاؤ۔ اب وہ آتا ہے پھر پتہ نہیں کتنے کا، تو اس لیے یہ بھی نعیم صاحب آپ سے بات کریں گے، یہ بھی آپ نے سننی ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔